وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل آپ کی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا. آج کے درس میں یہ بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا بیہیویئر اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ کے نبی کیسے پیش آیا کرتے تھے. اس حوالے سے قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو دیکھا یا جو اللہ کے نبی نے معاملہ کیا وہ سب انہوں نے آگے کے لوگوں تک پہنچا دیا. قرآن مجید کی مشہور آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یعنی مطلب نرم ہونا، نرم ہیں آپ، یعنی بات کرنے میں بھی نرمی ہے، کوئی معاملہ کرنے میں بھی نرمی برتتے ہیں، دوسروں کی پریشانی تکلیف دیکھ کر کے اس میں کوئی نرمی کی راہ اختیار کرتے ہیں. یہ آپ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سختی ہوتی آپ کے مزاج میں، ترشرو ہوتے، تو فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، آپ کا ایک سرکل ہے، آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں یہ سب چھٹ جاتے ہیں. تو اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو پیشوا ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، اسے بطور خاص سارے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنے اندر نرمی کا پہلو غالب رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی موقع ایسا نہ آئے جہاں سختی کرنی پڑے، سختی بھی کی جا سکتی ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن غالب مزاج میں کیا ہونا چاہیے؟ نرمی ہونی چاہیے، تاکہ لوگ آپ سے جڑے رہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر آپ جھگڑا کر لیں، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ غصہ ہو جائیں، چھوٹی سی بات پر آپ وبیلہ مچائیں، چھوٹی سی بات پر آپ ہائپر ہو جائیں، تو آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے، آپ کوئی مشن لے کر نہیں چل سکتے، آپ سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. بہت ساری پریشانیاں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں یہ سب آپ سے چھڑ جاتے ہیں. تو اس آیت میں یہ گواہی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھتے تھے. اسی لیے جو سیرت کی کتابوں میں ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، فلاں نے ایسا کیا، اللہ کے نبی نے نظر انداز کر دیا، فلاں نے ایسا کہا، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ بیس کیا تھی؟ نرمی. اللہ کے نبی نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، انہیں معاف کر دیا کرو. کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا، معاف کر دیا کرو. اپنے دوست کو معاف کر دینا یہ سنت نبی ہے. اپنے دوست کو معاف کر دینا یہ سنت نبی ہے. اپنے دوستوں کو اپنے دوستوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، غلط ان کی جانب سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے، اس کو نظر انداز کر دینا یہ سنت نبی ہے. دنیا کے معاملے میں، کس معاملے میں؟ دنیا کے معاملے، دین کے معاملے میں نہیں. یہ نہیں کہ آپ کا دوست نماز نہیں پڑھتا، آپ بولے جانے چھوڑو، یہ نہیں کہا جا رہا. ہاں، آپ کے دوست نے آپ کو ٹائم دیا تو تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، سمجھو اس بات کو، چلو ٹھیک، کہیں پھنس گیا ہوگا، کہیں تاخیر ہو گئی ہوگی، کوئی بات ہو گئی ہوگی، عذر تلاش کر لو. آپ کے دوست نے آپ سے کچھ وعدہ کیا تھا، نہیں نبھا پایا، کوئی عذر تلاش کر لو، اس نے ظن اس کے ساتھ رکھو. یہ بتایا جا رہا ہے. دین کے معاملے میں نہیں کہ آپ کا دوست نماز پڑھنے نہیں آیا تو جانے چھوڑو، کوئی بات نہیں، اس کو نظر انداز کو. یہ نہیں کہا جا رہا ہے.
فاعف عنہم کا مطلب دنیا کی وہ باتیں، دنیا کے وہ کام جس سے آپ کو دنیا کا کوئی نقصان یا فائدہ ہو، وہاں پہ نظر انداز کرنا ہے، وہاں پہ معاف کر دینا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. دین کے معاملے میں تو اپنے دوست پر ضرورت پڑنے پر سختی کرنا یہ دین ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے. آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ میں رہتا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا، آپ اس سے کبھی ناراض بھی ہو جائے، آپ کبھی اس پر غصہ بھی کر جائے، کبھی جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کو کہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے اسٹینڈ میں جیسی ضرورت محسوس کرے، کبھی نرمی کبھی سختی، موقف میں آپ کو ڈٹے رہنا ہے. وہاں پر نہیں کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں، آپ اس سے سروکار نہ رکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر تو خود غرضی والی زندگی شروع ہو جائے گی کہ آدمی اپنے آپ کی سوچتا ہے، اپنے تعلقات بہتر رکھنے کے لیے ساری چیزیں برداشت کرتا ہے، سارے لوگوں کو چلنے دیتا ہے، کسی کو روکتا نہیں ٹوکتا نہیں. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے. بہتر امید ہے بات سمجھ میں آئے ہوگی. آگے اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اپنے ساتھیوں کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتے تھے. وہ فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کیا کریں. تو ایک دوست کا دوسرے دوست پر جو حق بنتا ہے وہ اس آیت میں کئی باتوں کا ذکر ہے. دوستی کا رشتہ تب چل سکتا ہے جب آپ کے اندر کافی کچھ نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، معاف کر دینا یہ پایا جائے. یعنی اس پر بہت زیادہ مائنڈ نہ کیا کریں، ہلکے پھلکے انداز میں آپ رہیں. اس میں نہیں کہ چھوٹی چھوٹی غلطی کو آپ پکڑ کر کے اور بالکل اس کو واویلا بن جائے تو دوستی نہیں چل پاتی. دوسری چیز، ان کے لیے خیر کا جذبہ رکھتے ہوئے ان کے حق میں دعا کرتے رہیں. جو بھی دعا، دنیا کی بھی کوئی دعا پوچھے اس کے حق میں مانگیں، اس کے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بھائی جب اپنے مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ باقاعدہ اس دعا پر آمین کہتا ہے. ایک فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے اور فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ یہ چیز کسے بھی عطا کرے. تو اپنے دوست کے لیے دعا کرنا چاہیے. ایسے ہی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کیا کریں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے علم، حکمت، بصیرت، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کہ مشورہ کریں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے ہیں. ہمیں بھی اپنے دوستوں سے مشورہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کی سنت ہے مشورہ کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر بہت بڑا لشکر تھا، مکہ سے جو مکہ والے تھے ہی، مکہ کے مشرکین مکہ جو دشمن تھے وہ تو تھے ہی، اپنے ساتھ وہ لوگ اس سال اور بھی آس پاس کے بہت سارے قبیلے کے لوگوں کو جوڑ لیا تھا. وہ بہت بڑی جماعت بنا کر، بہت بڑا لشکر بنا کر کے وہ مدینے کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی کی جب اس کی خبر ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، ان سے کیسے نپٹا جائے، ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، مسلمان ہو گئے، مدینے آ گئے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشورہ پیش کیا. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کننا بفارس، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم پہلے فارس میں رہا کرتے تھے. اذا حصرنا، جب ہمیں گھیر لیا جاتا تھا، جب ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم خندق کھود دیا. خندق یعنی اپنے اور دشمن کے درمیان بیچ میں کھائی کھود دیا کرتے تھے، خندق گڑھا کھود دیا کرتے تھے. تو اب وہ آسان نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہم تک پہنچ سکیں. اللہ کے نبی کے صحابی سلمان فارسی نے جب یہ مشورہ دیا، اللہ کے نبی کو مشورہ بہت پسند آیا، بہت پسند آیا اور اتفاق رائے سے مشورہ پاس ہو گیا کہ یہی کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ٹیم بنائی، چھوٹی چھوٹی ٹیم بنائی، 2 لوگوں کی، 4 لوگوں کی، 6 لوگوں کی، 8 لوگوں کی، 10 لوگوں کی، الگ الگ ٹیم بنائی. اور ان کی ذمہ داری تھی کہ آپ کو اتنا بائی اتنا فٹ یا اتنا ہاتھ جو بھی اس وقت چلتا رہا ہو، اتنا آپ کو، اتنا گہرا، اتنا چوڑا، اتنا لمبا آپ کو خندق تیار کرنی ہے. وہ خندق تیار ہو گئی. مکہ والے حیران، مشرکین مکہ اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ جب مدینے کے قریب پہنچے تو پریشان، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اتنی بڑی طاقت لے کر پہنچیں گے، حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کر لیں گے. یہ تو یہاں آ کر کے نوبت یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. بیچ میں اتنی لمبی چوڑی خندق کھدی ہوئی ہے کہ اس کو کود کے پار نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ گھوڑا بالکل اسپیڈ میں دوڑا کر آئے، اس کو جمپ کروائے تو بھی نہیں پار ہو سکتا. بہت کوشش کے بعد ایک دو واقعہ ایسا ملتا ہے کہ جہاں تھوڑی خندق
पतली रह गई थी या कुछ गुंजाइश थी, वहाँ एक दो लोगों ने छलांग लगाई, वो भी मारे गए। अभी क्या हुआ? मारे गए। तो ये सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशवरा था। अल्लाह ने जो कहा ना, वशाविरहुम फिल अम्र, मामलात में अपने साथियों से मशवरा करें। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ये देखता है मैं तालीम में से अच्छा हूँ, इल्म में अच्छा हूँ, तजर्बे में अच्छा हूँ, हाँ मुझे मैं इतना साल सीनियर हूँ, ये हूँ वो हूँ, अपनी क्वालिटी याद करता है और सामने वाले को ये समझता है कि इसके लिए सारी चीज़ें नहीं होती। ये तकब्बुर है। क्या है? तकब्बुर है। प्यारे नबी की सीरत से हमें ये मिलता है कि हमारे दरमियान जितने लोग हैं, पता नहीं किसके जहन में कौन सी ऐसी बात है, कौन से ऐसा वो हल पेश कर दे जो हमारे जहन में ना आ रहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर एक वक्त ऐसा था कि आप बहुत सोच में पड़ गए, क्योंकि आपके सहाबा सब इस बात को लेकर के गमज़दा थे कि ये मक्का वाले इतनी कठिन शर्तें रख रहे हैं हमारे सामने कि मक्का का कोई भाग, मदीने का कोई भाग की मक्का आ जाएगा तो उसको रिटर्न नहीं करेंगे, मक्का का कोई भाग की मदीना चला जाए तो आपको रिटर्न करना होगा, आप अगले साल आइए सिर्फ 3 दिन के लिए आ सकते हैं उम्रा करने के लिए, हथियार नहीं ला सकते हैं, बहुत सारी बातें रखी थी ना लोगों ने। तो वो भारी लगा था, भारी पड़ा था। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत, हिकमत, और आप देख रहे थे कि इस सुलह से बड़ा फायदा क्या होगा, दावत का काम करना आसान हो जाएगा। गर्चे यहाँ दिखने में हम दब रहे हैं, दब करके सुलह कर रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि दावत का काम करना आसान होगा। बेरोक टोक कोई कहीं भी जाए, तौहीद बताए, इत्तिबा सुन्नत बताए, अल्लाह के बारे में बताए, जंग की हालत खत्म हो जाएगी, जंग वाली बात नहीं रह जाएगी। तो अल्लाह के नबी के पेश नजर वो बात थी, और सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन जज्बे जिहाद से इतने भरे हुए थे कि वो कह रहे थे कि अल्लाह के नबी हमें दबकर सुलह करने की जरूरत क्या है, अभी आप हुक्म दे हम अभी लड़ेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में प्यारे नबी ने कहा अपना अपना जानवर जो लेकर के आए हो तुम सब, वो सब ज़बह कर दो, अभी यहीं पर ज़बह कर दो, चलो अगले साल वापस आए उम्रा करने। तो ये बात अल्लाह के नबी ने एक मरतबा कही। वो सहाबे करम जो आपके एक इशारे पर तैयार हो जाते थे कोई भी काम करने के लिए, मारे गम और दुख की वजह से वो उठ नहीं रहे थे। अल्लाह के नबी गए और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्महातुल मोमिनीन में से, उनसे उन्होंने जिक्र किया। पहले उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरे सहाबा है और ऐसी बात, उनके दिल में बात है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ये आपके सहाबा है, ये तो आपके एक इशारे पे अपनी जान दे देते, आप खाली अपना जानवर ज़बह करें, अभी देखें आपने कह दिया ना, अब आप खाली अपना जानवर ज़बह करें, अभी देखें झट से सारे भागे भागे चले आएंगे। बिल्कुल वही हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी ली, अपना जानवर ज़बह करने जाएंगे थे, जैसे देखा अल्लाह के नबी ज़बह करने सब सारे के सारे लोग तैयार हुए, फौरन वो जो माहौल बन गया था वक्ती तौर पर फौरन खत्म हो गया। किसने मशवरा दिया? किसने मशवरा दिया? इसका मतलब बीवी से मशवरा लेना चाहिए, बीवी से भी मशवरा लेना चाहिए। पिछले दर्स में छोड़ दिया था, पिछले दर्स में ये बात नहीं आई थी, तो बीवी से भी मशवरा करना चाहिए। कभी कभी हम जिस चीज़ के लिए परेशान रहते हैं, अपना सोच के उबलते रहते हैं, अब बीवी के पास उसका ऐसा सोल्यूशन होता है कि 1 मिनट में मसला हल हो जाए। ये मशवरे की बरकत भी है और ये सुन्नत नबी भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जाए मशवरा करें। आप अपने सहाबा से मशवरा करते थे। हिजरत करनी है, हिजरत करके मक्का से मदीना जाना है, पूरी तख्तीत, पूरी प्लानिंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ बैठ कर की? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। हम कब निकलेंगे, फिर निकल कर कहाँ जाएंगे, वहाँ कितने दिन ठहरेंगे, सवारी कौन सी होगी, कौन वहाँ हमें खाना पानी पहुँचाएगा, सारी पूरी प्लानिंग की मशवरे के साथ बैठ करके मनसूबाबंदी की। प्यारे नबी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा कि अल्लाह के मशवरा कर, झट से कह दिया अल्लाह के नबी इसमें मुझे आपकी माहियत चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये प्लानिंग मशवरा कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ रहूँ। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, आइए आप मेरे साथ आ जाइए, आप भी मशवरे पर उसमें हिजरत के सफर में साथ में हो जाइए। और फिर अल्लाह के नबी ने अबू बकर के साथ ही हिजरत की। तो कई ऐसे वाक़यात हैं जिससे पता चलता है अल्लाह के नबी अपने साथियों को अहमियत देते थे, उनसे मशवरे लिया करते थे। ये एक तामुल था अल्लाह के नबी का अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। ऐसे ही अल्लाह के नबी जब भी अपने किसी साथी को देखते थे तो मुस्कुराते थे,
مسکراتے تھے. ساتھیوں کا دوستوں کا ایسے ہی ویلکم ہونا چاہیے, انہیں دیکھ کر کے آپ مسکرائیں. اس حوالے سے یہ حدیث پہلے بھی ذکر آ چکی ہے, اس کا ذکر آ چکا ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا رآنی الا تبسم فی وجہی, کہ جب سے میں مسلمان ہوا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا ہو اور آپ مسکرائے ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا. حجبنی مطلب کبھی اگر میں کسی آڑ میں بھی ہو گیا, آڑ میں ہونے کے بعد پھر واپس سامنے آ گیا تو اللہ کے نبی پھر مسکرا دیا. ایک صحابی اور کہتے ہیں عبداللہ بن حارث, کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول سے زیادہ کسی کو مسکراتا ہوا نہیں پایا. پچھلے 10 میں ہمیں تفصیل سے بات آئی تھی کہ اگر آپ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں تو لگاتار آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے, اس کے باوجود ایسی کیفیت میں رہنا کہ مسکرانا, ہنسنا اور یعنی اپنی مجلس کو خوشگوار بنائے رکھنا, یہ بہت بڑے جگر گردے کی بات ہے. ہمیں تو تھوڑا سا ٹینشن رہتا ہے تو ہم اپنے آس پاس کا پورا ماحول خراب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے. لیکن ایک بات کا ٹینشن رہے گا تو اپنے پورے گھر کا ماحول خراب کر دیں. چھوٹے چھوٹے بچے تو چہکتے پھولکتے رہتے ہیں, ان کو بھی ٹینشن میں ڈال دیں. بیوی کوئی خاص یعنی خوشی کا کوئی پل ہو, وہاں پر وہ خاص چاہتی ہے, آپ کے اٹریکشن چاہتی ہے, آپ کی توجہ چاہتی ہے, آپ کو باہر کا کوئی ٹینشن ہے جو آپ ہی کو حل کرنا ہے, تو بجائے اس کو بتا کے اس کو حل کرنے کی اس کو بھی ٹینشن ڈال دیں. یہ سنت نبی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک منٹ میں سرسری طور پہ دیکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی, اس سے پہلے والد صاحب کا انتقال, بچپن ہی میں والدہ کا انتقال, کچھ اور بڑے ہوئے دادا کا انتقال, چچا ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا, دونوں بہت بڑے سپورٹر تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بہت فائدہ تھا آپ کو ان دونوں کی آیات سے. جن کا انتقال ہو گیا, اللہ نے اولاد سے نوازا, زینب کا انتقال, رقیہ کا انتقال, ام کلثوم کا انتقال, حمزہ شہید ہو گئے, جعفر طیار شہید ہو گئے, بے شمار کئی صحابہ کرام جو آپ پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے وہ شہید ہو گئے. ہجرت کرنی پڑی, الگ الگ سفر میں دقتیں پریشانیاں جھیلنی پڑی, ڈیلی کوئی نہ کوئی بات رہتی تھی, روزانہ. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کا کہتے ہیں میں نے جب بھی آپ کو دیکھا مسکراتا ہوا دیکھا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ ایسے رہیں, اپنی پریشانی, اپنی دقت یا اپنی الجھن وہ اس مجلس میں ظاہر نہ ہو. ہاں کبھی کسی خاص مسئلے پر اگر بات کرنی ہے تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں, اپنی کوئی نجی پرابلم ہے اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن ایسا چہرہ مہرہ بنا کر کے رہنا کہ سامنے والا دیکھ کر کے ہی آپ اس کا کوئی موڈ آف ہو جائے, یہ تو ہمیشہ مصیبت میں ہی گھرا رہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو دل دماغ پر اتنا سوار کیے رہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو کوئی خوشی دی ہی نہیں, ان کی زندگی میں کوئی خوشی ہی نہیں ہے سوائے غم کے, خالی غم سے بھرے ہوئے. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ سنت نبی کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے. ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں, اپنے ساتھیوں کو جب کسی پریشانی میں دیکھتے تھے تو آپ بھی پریشان ہو جاتے تھے. پریشان ہونا مطلب اس کا سولوشن ڈھونڈنے لگتے تھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے. بہت پیارا واقعہ ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور وہ بہت دلچسپ انداز میں انہوں نے بیان بھی کیا ہے. جابر بن عبداللہ, جابر صحابی ہیں, ان کے والد ہیں عبداللہ. جابر بن عبداللہ, یہ عبداللہ جو تھے یہ بہت مقروض ہو گئے تھے اور ان کی وفات ہو گئی. یعنی باپ کا بوجھ اس پر آ گیا, بیٹے پر آ گیا. اور کئی بہنیں تھیں, بہنوں کی پرورش کرنا, ان کی دیکھ ریکھ کرنا, سب ان کے ذمہ آ گیا. جابر رضی اللہ تعالیٰ, قرض اتنا زیادہ تھا, بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا اس سے وہ ادا نہیں ہو پا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو سمجھا بجھا کر کے معاف بھی کروا دیا, کسی کا آدھا کروا دیا, کسی کا معافی کر دو, اور کئی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی. کس کی؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غزوہ ذات الرقاع, یہ غزوے کا نام ہے, انشاءاللہ جب موقع ہے تو تفصیل سے اس وقت بات کریں گے. تو کہتے کہ اس میں تھا, اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھا, سفر میں تھے, ہم لوگ سب جا رہے تھے. میری اونٹنی جس پہ میں سوار تھا بہت سلو چل رہی تھی, باقی سب کی ایک رفتار میں چل رہی تھی, لیکن میری اونٹنی بہت سلو چل رہی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, آپ نے کہا کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تھکا ڈالا. اس نے کیا کہا,
یہ مطلب اتنا سلو چل رہی ہے، یہ اس نے تو مجھے تھکا ڈالا۔ اللہ کے نبی نے کہا جابر پریشان نہ ہو، کوئی لکڑی لے کر کے آؤ، کوئی چھڑی لے کر کے آؤ۔ اس کے بعد وہ لا کر کے انہوں نے ایک لکڑی دی، چھڑی دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے اس کو مارا۔ اور ایک طرح سے یہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہونا تھا، برکت تھی آپ کی، اللہ نے عطا کی تھی، یا معجزہ کہیے اس کو، کہ وہ چیز ہوئی کہ وہی اونٹنی جو پہلے صحیح ڈھنگ سے نہیں چل پا رہی تھی اب بہت بہترین اسپیڈ میں چل رہی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، بہت اچھی بات ہے۔ چلنے لگے، سفر طے ہوا، جہاں جانا تو وہاں گئے، واپسی میں یا راستے میں کس موقع پر پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر بیچو گے اونٹنی مجھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسے ہی لے لیجیے، گفٹ لے لیجیے، تحفہ لے لیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اگر بیچتے ہو تو میں خرید لوں گا، لیکن ایسی مفت میں دیتے ہو تو مجھے نہیں چاہیے۔ حالت کیفیت کا خیال رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا، فرمایا الہدایا لا ترد، کہ کوئی ہدیہ دے، گفٹ دے تو اس کو لوٹایا مت کرو، مطلب اس کو منع مت کرو، نہیں مجھے نہیں چاہیے، چاہے آپ کتنے بھی مالدار رہو، کوئی غریب آپ کو کچھ ہدیے میں پیش کر رہا ہے تو اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اس کو آپ قبول کر لیں۔ ہدیہ کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، ہاں کچھ شرطیں ہیں اس کے قبول کرنے کی، جیسے اگر آپ حاکم وقت ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ جج ہیں، یا آپ کسی ایسی پوسٹ پر ہیں جہاں آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ ہدیہ لینے کے بعد میں اس کے فیور میں آ جاؤں گا، میں اس کے فیور میں آ جاؤں گا، تو وہاں شرطوں کے ساتھ منع بھی ہے، یعنی آپ نہیں لے سکتے، وہ خاص الگ وہ چیپٹر ہے کہ کہاں ہدیہ لیا جا سکتا ہے کہاں نہیں۔ لیکن عمومی حالت میں کیا ہے، ہدیہ لینا، ہدیہ دینا، بلکہ بعض دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کبھی ہدیہ آدمی مانگ بھی سکتا ہے، اپنے سے کوئی بڑا ہے، بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ گھڑی بہت اچھی لگنی مجھے دے دو، کوئی ایسا یہ نہیں جواز کی بات خالی کہہ رہا ہوں، باقی مزاج دیکھ کر کے ہاں جہاں زبان خالی ہو جائے، بے عزتی ہو جائے، وہاں آدمی کو زبان ڈالے، لیکن جہاں ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہاں فراوانی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، تو اس کو بھی شریعت نے جائز کر رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا جابر بن عبداللہ نے کہ اللہ کے رسول ایسے ہی لے لیجیے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ مجھے بیچو گے تو میں لے لیتا ہوں، ادروائز میں اس کو نہیں لوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی میں بیچ دیتا اس کو، کیونکہ سامنے سے آفر خود اللہ کے نبی نے کیا تھا نا کہ آپ مجھے بیچ دیجیے، تو آپ کیسے منع کر دیں کہ اگر آپ گفٹ نہیں لوگے تو میں آپ کو بیچوں گا بھی، یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے لے لیجیے، لیکن میں یہ آپ کو مدینے پہنچ کر کے دوں گا، ہینڈ اوور کب کروں گا؟ مدینے پہنچ کر کے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے، جابر بن عبداللہ آئے، اور بھی باتیں ہوئی راستے میں، اور بھی بات ہوئی، اسی سفر میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ نکاح کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہاں نکاح کر لیا۔ کہا کہ کنواری سے کیا ہے کہ سیبہ سے کیا؟ کنواری مطلب جس کی شادی اس سے پہلے نہ ہوئی، اور سیبہ مطلب جس کی شادی ہو چکی ہو، اب اس کے چاہے اس کا پھر طلاق ہو گیا ہو، چاہے خلا ہو گیا ہو، یا شوہر ہو گیا، کوئی بھی اس کے ساتھ جو بھی حادثہ ہے پھر سے وہ بے شوہر کی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے سیبہ سے شادی کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کنواری سے کرتے، مطلب ایک کنوارا لڑکا یا نوجوان، تو جو کنوارا لڑکا کنواری لڑکی کی جو جوڑی ہوتی ہے، اس میں جو لطف، جو مزہ، یا جو ایک طرح سے اٹیچمنٹ ہوتا ہے دوسرے کا، اس کا ایک الگ لیول ہے، اور ایک سیبہ سے خیر اس کے بھی اپنے فوائد ہیں، اس کا بھی بہت فائدہ ہے، تو الگ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی، وہ چونکہ نوجوان تھے تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کسی کنواری سے شادی کرتے تو الگ زندگی ہوتی۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے سیبہ سے شادی کی کہ میری کئی بہنیں ہیں، اب میں اگر اپنی بہن کی عمر کی لڑکی سے شادی کر لیتا، اسی یعنی کنواری لڑکی لے کر آ جاتا، تو پھر وہ ان کی کیسے دیکھ ریکھ کرتی، اور سیبہ لے کر آیا ہوں تو ان کی دیکھ ریکھ کر لیتی، ان کو کنگھی کر دیتی، ان کو تیار کر دیتی۔ تو نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے دوسروں کی زندگی آسان ہوتی ہے، ہیلپ ملتی ہے شوہر کے کاموں میں۔ اس لیے خواتین کو یہ بات سمجھنا چاہیے، اپنے شوہر کو خوش رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے جو کام ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس میں ہاتھ بٹایا جائے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بتاتی ہیں کہ میری شادی ہوئی زبیر سے، تو جب میری شادی ہوئی تو اس وقت اتنا کام رہتا تھا، گھر کا کام، باہر کا کام، کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ کس کے لیے کرتی تھی؟ اپنے شوہر کے لیے، ان کے کام کی آسانی کے لیے۔
بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، بہت مالدار ہو گئی، غلام خالی سب رہنے لگے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی کچھ ذمہ داریوں سے گھری رہتی ہے. ایک نوجوان آدمی ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اب گھر کا بڑا بھائی ہے، اگر آپ بڑے بھائی کی بیوی ہو، اگر آپ بڑے بھائی کی بیوی ہو تو وہ کیا کریں؟ اپنی بہنوں کو بھگا دے گھر سے. پھر اگر اس کے اوپر تو ذمہ داریاں ہیں، کام ہیں، کچھ ایسے کام نکل آتے ہیں جو ایک ماں کرتی یا ایک بھائی کو ہی اس کو انجام دینا ہے، تو اس میں اپنے شوہر کی معاون ہونا چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر کام پر اجر دے گا، ہر کام پر ثواب دے گا. دیکھیں اگر نیت ثواب کی ہوگی تو کام بھی آسان ہو جائے گا. اگر نیت ثواب کی ہوگی، اجر پانے کی ہوگی تو کام بھی آسان ہو جائے گا. البتہ اس میں افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرح سے بالکل نوکر بنا دیں، غلام بنا دیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. جہاں ہاتھ بٹایا جا سکتا وہاں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری کئی بہنیں ہیں، اس لیے میں نے طیبہ سے شادی کی تاکہ ان کی بھی وہ ہیلپ کر سکے اور ان کا دھیان خیال رکھ سکے. بہرکیف جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں مدینے آیا تو دوسرے دن میں وہ اونٹ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا باندھ دیا، لے جا کر وہاں باندھے. اللہ کے نبی نکلے گھر سے باہر تو دیکھا کہ یہاں پر اونٹ بندھا ہوا ہے. پیارے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لے کر آیا ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ جابر لے کر کے آئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہاں ہے وہ؟ بتایا گیا کہ وہاں پر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جابر. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے سوچنے لگی کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے نبی کا من بدل گیا؟ پہلے تو طے تمام ہو گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من بدل گیا کہ اب آپ نہ لینا چاہتے ہو؟ کیونکہ آدمی آگے پلاننگ کر لیتا ہے نا، کوئی چیز بک گئی ہے تو پھر آپ کیا لینا ہے، اپنے حساب سے بہت کچھ سوچے رہتا ہے. کہ اس کی صلاحیت نہیں حدیث میں کہ انہوں نے ایسا کیوں سوچا، لیکن ان کے ذہن میں بات آئی کہیں اللہ کے نبی نے ارادہ ترک تو نہیں کر دیا. گھر پہ بتا کر آیا تھا کہ میں یہ لے کے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے خرید دیا. جب کوئی آدمی بتا دیتا ہے اور اس کے بعد پلان بدل جائے تو پھر دقت ہوتی ہے نا، پھر دقت ہوتی ہے. اس لیے درس کینسل کرنا بھی آسان ہے. اعلان ہو گیا کہ درس ہوگا، ہر ٹائم پہ بتا دیے کہ نہیں کینسل ہو گیا، تو پھر ذمہ داروں کی دقت ہو جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ اب کیا کیا جائے. کبھی کوئی بہت بڑی وجہ ہو تو پھر کہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی دقت یا پریشانی میں نہ آئے. بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ یہ تم لے کر جاؤ. کیا کہا؟ یہ تم لے کر جاؤ. اور بلال سے کہا بلال جو قیمت طے ہوئی تھی وہ قیمت ہی نہیں آتا، قیمت بھی تھی اونٹ بھی تھی، یعنی لے کر جاؤ. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی. اس کی جابر بن عبداللہ کی مدد کی. پورا اللہ کے نبی نے سودا کیا تھا، سودا کرنے کے بعد مالک آپ بن گئے تھے. چاہتے تو اونٹ رکھ لیتے، قیمت دے دیتے، لیکن اس میں مدد کیا ہوتی؟ اس میں کیا مدد ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی جابر بن عبداللہ کو بلا کر بولتے لاؤ اتنا روپیہ پیسہ کو ایسے دے دو، تو شاید انہیں لینے میں تردد ہوتا، انہیں جھجک ہوتی. تو اللہ کے نبی نے قیمت دی اور وہ بیان کرتے ہیں جو قیمت طے ہوئی تھی اس سے زیادہ دی، اس سے زیادہ دی قیمت دی. اور بعد میں یہ اونٹ انہیں ہدیہ دے دیا. کیا کر دیا؟ گفٹ کر دیا. ہدیہ تو منع نہیں کر سکتے کہ میں ہدیہ نہیں لوں گا، لیکن جذبہ دیکھیے صحابی کا کہ صحابی نے پہلے کہا اللہ کے نبی ایسے لے لیجیے. اب اللہ کے نبی نے قیمت بھی دے دی اور ہدیہ بھی دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی پر نگاہ رکھتے تھے، میرے اس ساتھی کو کیا ضرورت ہے، میں اس کے کیسے کام آ سکتا ہوں، اس کا بہت خیال رکھتے تھے. یہ بھی اللہ کے نبی کا اپنے صحابہ کے ساتھ تعاون کا ایک بہترین واقعہ تھا جو ذکر کیا گیا. ایسے ہی آپ آسانی کا معاملہ فرماتے تھے. آسانی مطلب یہ کہیں دیکھتے تھے کچھ گڑبڑ ہوگی، کوئی اور معاملہ ہو گیا تو اس میں دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں آسانی کیا ہو سکتی ہے، کیسے اس مسئلے کو آسان کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک عربی بدو آیا اور اس نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف دوڑے لپکے کہ کیا کر رہا ہے، مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، دعو، چھوڑو اسے، کچھ مت کہو. وقع وحریقوا علی بولہ، کہ اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی لا کر کے بہا دو، ایک ڈول پانی لا کر کے بہا دو. پیشاب ناپاک ہے، اس کو اس میں پانی بہا کر اس کو کیا کیا جائے گا، پاک کیا جائے گا، اس کو وہاں سے ضائع کیا جائے گا. اور فرمایا کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، دشواری نہیں، دشواری نہیں، سختی نہیں، دقت نہیں، یا آسانی پیدا کرو. جہاں آسانی سے کام ہو سکتا
وہاں بھیجا، واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر انہیں سمجھایا کہ جنہوں نے پیشاب کیا تو انہیں بتایا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر یہ سب نہیں کرتے، یہ اللہ کی تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، سمجھایا بتایا۔ ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو بتایا۔ وہاں کوئی ایسا موقف نہیں اختیار کیا کہ سزا دے دیں، مار دیں، پیٹ دیں یا ڈانٹ دیں، کچھ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت نرمی کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ تعامل کیا۔ ایسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو معاملوں میں اختیار دیا جاتا کہ یہ والا یہ والا، تو اللہ کے نبی جو اس میں آسانی والا رہتا تھا اس کو اپنے لیے، تاکہ اپنے لیے نہ صحیح اپنے ساتھیوں کے لیے، ساتھیوں کی رعایت کرتے ہوئے، خود تو اللہ کے نبی بڑی محنت کرتے تھے، خود اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کرتے تھے۔ آپ قیام اللیل ہی اتنا لمبا کرتے تھے کہ آپ کا پیر سوج جایا کرتا تھا، ہے نا حدیثوں میں۔ لیکن اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ان کے لیے ایسا کوئی حکم اللہ کے نبی قبول نہیں کرتے تھے جہاں آپ کو اختیار دیا، جہاں اختیار ہی نہیں، وہ بات الگ ہے۔ جہاں اختیار نہیں دیا گیا وہاں کی بات نہیں ہوتی، لیکن جہاں اللہ کے نبی کو کسی مسئلے میں اختیار دیا جاتا ہے کہ یہ یا یہ، تو اللہ کے نبی آسانی والا کیا کرتے تھے، اپنا لیا کرتے تھے۔ دنیا کے معاملے میں بھی کہیں کوئی مسئلہ دیکھتے تھے جس میں آسانی کس میں ہے، وہ آسانی والا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لیا کرتے۔ ایسے ہی تعلیم دیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو سکھانے کا کام کرتے تھے، دین سکھاتے تھے، اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ یہ نہیں ہماری مجلس ہمیشہ ایسی رہے کہ ہم کیا ہیں، تو کیا ہے، یہ سب نہیں۔ اس میں دین کی کون سی بات بتا دوں، کون سی مفید بات سکھا دوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کرتا تھا۔ اس میں اس حوالے سے بھی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک آدمی اذا عطس رجل من القوم، ایک آدمی کو چھینک آ گئی تو اس نے کہا فقلت یرحمک اللہ، جس آدمی کو چھینک آئی اس کی چھینک سن کر کے میں نے کیا کہا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اب میں نے اتنا کہہ دیا تو صحابہ مجھے گھورنے لگے، میں ان کو جب گھورتا ہوا میں نے دیکھا تو انہوں نے کیا بات ہے، سب مجھے گھور رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی میں ان سے مطلب بول پڑا، کیا بات ہے آپ نے مجھے گھور، تو ہاتھ پیٹنے لگے، وہ ہاتھ پیٹنے لگے۔ وہ کیوں؟ یہ حکم آ گیا تھا کہ نماز میں اب کچھ کلام نہیں کر سکتے، نماز میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے تھے، کہتے ہیں کہ فَأَبِي وَأُمِّي، کہ میرے ماں باپ ان کا قربان ہوا، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، کہ میں نے اللہ کے نبی سے اچھا پڑھانے والا، سکھانے والا کسی کو نہیں پایا، نہ آپ سے پہلے کوئی ملا نہ آپ کے بعد کوئی ملا۔ کہتے ہیں کہ فواللہ ما کہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، کہ اللہ کے نبی نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، کچھ نہیں کیا۔ کہ اللہ کے نبی نے کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں سے بات کرنا یہ درست نہیں ہے، لوگوں سے بات کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے اور قراءت قرآن ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ بتا رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ کیا کیا، سکھایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہترین معلم تھے اپنے ساتھیوں کو سکھانے کے۔ ایک آخری بات بیان کر کے آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے کوئی لفظش ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی سختی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کبھی بدلہ نہیں لیا۔ جب بھی کوئی بدلے والا واقعہ سنیں یا کوئی اس طرح کی حدیث سامنے آتی ہے تو اس میں غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں وہ آدمی جس کو اللہ کے نبی نے سزا دی ہو، کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے بات کی ہو، جو بھی معاملہ کیا ہو، اس کے پیچھے دین کا کوئی نقصان رہا ہوگا۔ کون سا نقصان؟ دین کا، یا جہاں پر حدود کا کوئی مسئلہ رہا ہوگا۔ حدود کا مثال کے طور پہ فلاں نے فلاں کو مار دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی چاہیے معاف کرو، پہلا آپشن تو ہی رکھتا، لیکن اگر سامنے والا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو تب کیا کرے گا؟ تو وہ اللہ کے نبی اس کا بدلہ دلوایا کرتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ دیکھو مجھ سے اگر کبھی کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی ہو، مجھ سے
اگر کبھی کسی پر کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے یا وہ اس مسئلے کو مجھ سے حل کر لے. یہ اللہ کے نبی خود سامنے سے اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے. بہت پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا تھا کہ ہم سب بھی یاد رکھیں, اس کو اپنائیں تو ہمیں ہمارے فرینڈ سرکل میں کسی سے کوئی شکایت نہیں رہ جائے گی. بڑا خیال رکھتے تھے, مجلس میں بھی ایسا استقبال کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ چھوڑ دیتے تھے, کوئی آئی بیٹھی, تشریف رکھی, پانی پیش کرنا, کوئی اور چیز کرنا. مہمان کوئی بن جاتا تھا تو اللہ کے نبی اس کی اتنی خاطر تواضع کرتے تھے کہ اس کو کئی دنوں تک وہ بات یاد رکھتی کہ اللہ کے نبی کتنے مہمان نواز ہے, کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھا کرتے تھے. یہ سارے واقعات میں بیٹھ کے ساری باتوں کو ذکر نہیں کیا جا سکتا, اس میں اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی کو اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت نبی کے مطابق ان کے ساتھ تعامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.